بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور احادیث مبارکہ میں شعبان المعظم کی بہت سی فضیلت وارد ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے رجب کے مہینے کی فضیلت ایسی ہے جیسا کہ قرآن پاک کی فضیلت تمام کلاموں پر، اور شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت تمام انبیاء علیہم السلام پر، اور رمضان کے مہینے کی فضیلت ایسی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام کائنات پر۔ تو شعبان المعظم کی بہت سی فضیلت احادیث مبارکہ میں وارد ہو چکی ہے، اور خصوصی طور پر 15ویں شعبان کی بہت فضیلت احادیث مبارکہ میں وارد ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 15ویں شعبان کو پورے سال کا حساب کتاب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جو بچہ اس سال میں پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور جو بنی آدم اس سال میں ہلاک ہونا ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن اس رات پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو پورے سال کا حساب حوالہ فرماتا ہے، اور جس فرشتے کی جو بھی ڈیوٹی ہے اسی ڈیوٹی کے مطابق پورے سال کا حساب کتاب اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، تقریباً پورے شعبان ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اس مہینے میں ایک اہم عمل زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ اس مہینے میں اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، کیونکہ اگر اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کیا جائے تو غریبوں کی اور محتاجوں کی رمضان کے لیے تیاری کے لیے سامان ہو جائے گا، اور غریبوں اور محتاجوں کی رمضان کے روزے میں زکوٰۃ دینے والے کا بھی برابر کا برابر حصہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 15ویں شعبان کی شب کو اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے دو بندوں کے، ایک کینہ پرور اور دوسرے ناحق قتل کرنے والا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اور دوسرا مشرک، ان دو آدمیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت برساتا ہے اور اس کے لیے مغفرت فرماتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ ندا دیتا ہے کہ کوئی ہے رزق کو طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دے دو، کوئی ہے مصیبت زدہ کہ میں اس کو مصیبت سے چھٹکارا دلاؤں، کوئی ہے فلاح حاجت والا، کوئی ہے فلاح حاجت والا کہ میں اس کی حاجت کو پورا کر لوں۔ تو یہ ندائے دیتا ہے، اور 14ویں شعبان کے غروب آفتاب سے لے کر 15ویں شعبان کے صبح صادق تک یہ ندا دیتا ہے۔ تو جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت برساتا ہے اور اس کی مغفرت فرماتا ہے۔